کہ عرب لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ تڑپتی ہوئی لاشیں، بلکتے ہوئے بچے، بھوک، بیماری، تباہی ان کو نہیں دکھتی؟ تو پھر آخر اتنی ساری عرب ریاستیں غزہ کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہوا کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس کی حقیقت اتنی بھیانک ہے کہ شاید آپ حیران ہو جائیں سن کے۔ سلام دوستو۔ ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے حماس کی اور اسرائیل کی، کہ فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستانی تو بہت جوش و خروش میں ہیں، عربوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اتنی ساری عرب ریاستیں ہیں اور وہ کٹتے ہوئے مرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے۔ 1948 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، پہلی اسرائیل کی فارمیشن کے بعد، تو پہلا نقبہ ہوتا ہے۔ نقبہ یعنی جبری بے دخلی۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں اور اسرائیل وہاں پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ فلسطینی کہاں جاتے ہیں؟ ان فلسطینیوں کو کوئی بھی عرب ملک اپنے اندر آنے نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت وہ جنگ سے فارغ ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے کیمپ بنا دیے جن کو ریفیوجی کیمپ کہا جاتا ہے، اور فلسطینی وہاں پہ رہے۔ امید یہ تھی کہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے کہ اتنے لوگ ریفیوجی وہاں پہ رہ رہے ہیں، اسرائیل کو وہ جگہ خالی کرنی پڑے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ پھر آ جاتا ہے 1967، یعنی یہ ریفیوجی کیمپ قائم رہتے ہیں تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان تک۔ پھر آ جاتا ہے 1967 اور دوسری وار ہوتی ہے، عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، جس میں مزید سیکنڈ نقبہ ہوتا ہے اور 3 لاکھ فلسطینی پھر بے دخل کیے جاتے ہیں۔ اب بھی فلسطینی تقریباً 1 ملین ہو چکے ہیں، جو پہلے گئے تھے ان میں بھی پیدائش وغیرہ ہوئی، اور یہ تقریباً 1 سے 1.5 ملین ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں 2 ملکوں میں پرائمریلی۔ ان کو ایک جارڈن اپنے اندر آنے دیتا ہے اور ایک لیبنان۔ جارڈن کا سلوک ان کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، آج تک سب سے بہتر۔ جارڈن ان کو کھانا دیتا ہے، نوکری دیتا ہے، اپنے گھروں میں آنے دیتا ہے، انٹیگریٹ کرتا ہے سوسائٹی میں، اور سب سے بڑھ کے انہیں جارڈینین سٹیزن شپ دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ فلسطینی لوگ ملٹرائز ہو جاتے ہیں اور پی ایل او بن جاتی ہے، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، جس کے مشہور صدر تھے یاسر عرفات، اور یہ گوریلا وارفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ۔ جارڈن پھر بھی نہیں برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد آگے کہانی چلتی ہے اور یہ پیلسٹینین ملٹرائز ہو کے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ جارڈن کی فوج کے برابر ہو جاتے ہیں، تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگ فائٹرز۔ پھر پی ایل او کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم جارڈن پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ جارڈن پہ حملے شروع کر دیتے ہیں، ان کی فوج پہ حملے شروع کر دیتے ہیں، اپنا ٹیکس سسٹم بنا لیتے ہیں اور جارڈینین ٹیکس دینے سے منع کر دیتے ہیں، چیک پوائنٹس بنا لیتے ہیں اور جارڈینینز کو وہاں پہ آنے نہیں دیتے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے گھر اگر افغان لوگ آتے اور وہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لیتے، اپنے ٹیکسز لیتے، اپنے لاز لیتے اور پاکستان کے آئین سے انحراف کرتے، تو پاکستان کیا کرتا؟ جارڈن نے بھی وہی کیا، ملٹری اٹیک۔ اس کو کہا جاتا ہے بلیک سپٹمبر یا کالا ستمبر۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ جارڈینین آرمی فائنلی پیلسٹینینز کو جنگ کرتی ہے اور ان کو نکال باہر کرتی ہے، ان کو دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ اور اس میں بلیک سپٹمبر میں پاکستانی مرد حق ضیاء الحق کا بہت بڑا کردار ہے، جو وہاں جاتے ہیں اور ان پیلسٹینینز کے خلاف جارڈینین آرمی کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں۔ مسلمان کے گلے کاٹ رہا ہے سیاست کے لیے، اسرائیل کو سب بھول چکے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے پی ایل او اٹھتی ہے، یعنی پیلسٹینینز اٹھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں لیبنان میں۔ لیبنان ایک بہت ہی عجیب کنٹری ہے، اس میں مسلمان ہیں، سنی مسلمان، اس میں شیعہ ہیں، اور اس میں ایک اور سیکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے دروز۔ لیبنان ان کو اپنے اندر انٹیگریٹ نہیں ہونے دیتا، نہیں تو پھر بیلنس خراب ہو جاتا ہے سنی مسلمانوں کا اور شیعہ مسلمانوں کا۔ تو پی ایل او وہاں رہنے لگتی ہے، پیلسٹینینز وہاں رہنے لگتے ہیں۔ وہاں بھی یہ یہی کام کرتے ہیں، گوریلا ایکٹیویٹی، جنگ و جدل، اور بجائے اسرائیل کے ساتھ ساتھ لیبنان میں قبضے کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے لیبنان سول وار۔ سول وار سٹارٹ ہوتی ہے لیبنان میں 1975 سے لے کے 1990 تک۔ اتنا لمبا عرصہ وہ لوگ لڑتے ہیں، اور پی ایل او لڑ کے سے رہی ہے۔ پی ایل او لڑ رہی ہے کرسچن ملیشیا سے، جو وہاں پہ کرسچنز تھے لیبنان میں، ان سے لڑ رہی ہے۔ پی ایل او لڑ رہی ہے ان پیلسٹینینز سے جو کہ اس طرح کی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ کے ایک ملک میں رہ کے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بنا سکتے، تو وہ ان سے بھی لڑ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اسرائیل پہ حملے بھی ہو رہے ہیں۔ تو بدترین سول وار ہوتی ہے، ہزاروں لوگ مرتے ہیں، اور پھر 1982 میں اسرائیل لیبنان پہ حملہ کر دیتا ہے پی ایل او کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے۔ پورا بیروت جو پی ایل او کا گڑھ تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اب پی ایل او یہاں سے بھاگتی ہے اور جاتی تونیزیا میں، لیکن فلسطینی جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو وار کانفلکٹ میں غریب لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں 2 ریفیوجی کیمپ میں، صابر اور شتیلا۔
اس پہ پھر اٹیک ہوتا ہے انہی کرسچنز ملیشیاز کا جنہوں نے پی ایل او سے لڑائی کی تھی. ان کو لگتا ہے کہ یہ ریفیوجی آج کمزور ہیں, کل کو یہ ہمارے خلاف دوبارہ ہتھیار اٹھائیں گے, تو وہ ان کا قتل عام کرتے ہیں. تقریباً 3,500 فلسطینی اور لیبنی سویلینز قتل ہو جاتے ہیں. آج ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے گٹھ جوڑ تھا, یہ اسرائیلی کا گٹھ جوڑ نہیں تھا. اسرائیل نے سپورٹ ضرور کیا تھا, مطلب یہ کہ بیروت پہ قبضہ تھا ان کا, انہوں نے اس میسیکر کو روکا نہیں کہ کرسچنز آئیں اور وہ مسلمانوں کو قتل کر دیں. اب فلسطینیوں پی ایل او کیا کرتے ہیں, کویت ان کی مدد کرتا ہے. کویت اندازاً 4 لاکھ فلسطینیوں کو پناہ دیتا ہے, جو اس وقت کی کویت کی آبادی کا 20% ہوتے ہیں. لیکن پھر فلسطینی کیا کرتے ہیں, آپ چونک کے رہ جائیں گے. جب صدام حسین کویت پہ حملہ کرتا ہے تو یہ فلسطینی, یہ پی ایل او آرگنائزیشن, یاسر عرفات, یہ صدام حسین کا ساتھ دیتا ہے. اندازہ کیجئے کہ آپ نے رحم کھا کے 4 لاکھ لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے, پھر آپ پہ باہر سے اٹیک ہوتا ہے اور یہ ریفیوجی, یہ 4 لاکھ لوگ جو ہیں یہ حملہ کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں. یہی اگر افغانی کرتے, اگر انڈیا ہم پہ حملہ کرتا اور افغانی مہاجرین پاکستان میں اگر انڈیا کا ساتھ دیتے تو آپ کیا کرتے ان کے ساتھ؟ کویت نے بھی یہی کیا, ان کو لات مار کے نکال دیا. اس نے جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے تو وہ 2 لاکھ لوگوں کو اسی وقت نکال دیتا ہے, اور جو لوگ چلے گئے تھے ان کو آنے نہیں دیتا. اندازاً 4 سے 5 لاکھ لوگ وہاں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں. پھر یاسر عرفات کو عقل آتی ہے اور پھر وہ اوسلو اکارڈ سائن کرتے ہیں, جو کہ امن کا معاہدہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کو بہانہ بنا کے ایجپٹ, سیریا اور جارڈن میں جو بچے کچے لوگ تھے وہ سب ان کو دوبارہ نکال دیتے ہیں. تو لیبیا, عراق, ایجپٹ, جارڈن, سیریا, یہ سب لوگ ان فلسطینیوں کے ستائے ہوئے ہیں. سب کے گھروں میں انہوں نے خانہ جنگی کی ہے, سب کے گھروں میں آ کے انہوں نے مشکلات پیدا کی ہیں, اس لیے ان کو نکالا جاتا ہے. اس لیے کوئی عرب ملک ان کو اپنے اندر آنے نہیں دیتا. جیسے ہی غزہ شروع ہوتا ہے, جارڈن اپنی بارڈرز کو بند کر دیتا ہے اور مصر بھی اپنی بارڈرز کو بند کر دیتا ہے. اپنی پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بتایا تھا کہ انسانوں کو بچائیے آپ اور ان کو لے کے جائیے اور فلسطینیوں سے وعدہ لیجیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے, اس کے پیچھے بھی یہی کہانی تھی. ہم لوگ پوری ہسٹری نہیں جانتے. یہ فلسطینی عربوں نے ان کی بہت مدد کی مسلمان ہونے کے ناطے, عرب ہونے کے ناطے, لیکن انہوں نے ہمیشہ جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں چھید کیا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے مکمل تناظر میں سمجھیں. چلیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے. کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. اپنا خیال رکھیے.